بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ، قسط نمبر 36 اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا، اور آپ نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول کریم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہیکل تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے۔ ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے۔ ان کی تعداد 100 ہوگی۔ رسول کریم نے دیکھا کہ قبیلہ سوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوتے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ سوازن کے آدمی بکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس کی پکار پر مسلمان رسول اکرم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور تہذیب کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید لاپتہ ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کون لاپتہ ہے اور کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا، اس کے آگے حوازن نہ ٹھہر سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی ہٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی کی وجہ سے اٹھانا پڑی تھی۔
یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا معرکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم معرکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن مطلب ہوں، عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ سکب کے دستے اختیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ سکیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور تسیف کے تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور للکار حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلوار اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، ان کے نہروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس سے سکیف پر دشت طاری کر دی۔ سکیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کفیت پیدا ہوگی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب سکیف بھی پسپا ہوئے تو اس کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گیا اور وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگتے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ اپنے لشکر کی طرف پلٹ اور آپ نے مجاہدین جو صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے۔ حضور نے حکم دیا، گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بچھاڑ آئی تھی اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ یہ جو وہ درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن العوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا حالہ بولا کہ حوازن جو ابھی تک بکھلائے ہوا تھا سنبھالتے بھی جم نہ سکا اور درے سے نکل گیا۔ وہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اب وہ درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے سپرد یہ کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہے۔ رسول کریم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھول دی۔ رسول اللہ نے خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ خالد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے، تیر نکال لیے گئے۔ وہ بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ رسول خدا نے خالد بن ولید کے جسم میں اور ان کی روح میں زہر پھونک دیا۔ آپ نے خالد سے کہا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گی
اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ وہ مالک بن عوف نے حوازن دستے کو وہاں سے ہٹا لیا اور اسے اپنی خیمہ گاہ کے گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی احصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ حوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے تو یہ سوچا تھا کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ دے کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ ذریعہ سمد مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال و مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے آپ کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول کریم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کو حکم دے دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے کے لڑاکوں نے جب حوازن اور سکیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جہاں پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شرطائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا تھا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ سکیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا دم لیا۔ پیچھے نین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تعویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا الاسما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمی اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہ دی جائے گی، وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرہنہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جرہنہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اللہ کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین
बावजूद अपनी वसअत के तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर तसल्ली नाज़िल की और फौजें उतारी जिनको तुमने नहीं देखा, और काफिरों को सज़ा दी, और काफिरों का बदला यही है। ताइफ बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी। ये बागों की बस्ती थी। फलों और फूलों की महक से हवाएं महबूब रहती थी। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते थे। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। जिस कैफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज था, इस बस्ती के करीब इस कबीले की इबादत गाह थी, जिसमें इस कैफ हवाज़न और चंद कबाइल के देवता लात का बुत रखा था, जो बुत नहीं एक चबूतरा था। ये कबाइल इस चबूतरे को देवता कहते और इसकी पूजा करते थे। इस इबादत गाह में उनका काहन रहता था, जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता था। काहन फाल निकाल कर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर देता था। खान किसी खुशनसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को कान नहीं, इबादतगाह के सिर्फ मुजावर ही मिला करते थे। कान को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता था जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ चूँकि उसका देवता का मस्कन था, इसलिए यह कबाइल का मुकद्दस मुकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले में अपने जैसे एक और ताकतवर कबीले हवाज़न और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी ज़ियाफ़त में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई खूबसूरत नाचने और गाने वालियाँ बुलाई गई थी। इनके रक्स ने तमाशाइयों पर बजट तारी कर दिया था। उस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे।